میں نے ایک عورت سے پوچھا رشتے کے لیے، وہ آئی، میں نے کہا آپ کا بچہ ماشاءاللہ مسلمان ہے؟ کہ جی آپ کو ہم عیسائی نظر آتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں ویسے پوچھ رہا ہوں کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ کہ جی نیک بڑا ہے۔ میں نے کہا نمازیں کتنی پڑھتا ہے؟ کہ صالح بڑا ہے۔ نماز تو کبھی اس نے پڑھی ہی نہیں، اور ہے کون مسلمان؟ ہے کون مسلمان؟ جیسے یہ جلسے سننے والے آپ میں سے اللہ تعالی آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ فجر کی جماعت میں دیکھنا کتنے حاضر ہوں گے، اب تو نعرے لگ رہے ہیں نا، اور فجر میں دیکھنا 4 ہی کھڑے ہوتے ہیں، باقی جوان یوتھ فورس تھکی ہوئی سو رہی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جلسوں میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا فائدہ ان جلسوں کا کہ فجر کی فرض نماز ہی ضائع ہو جائے؟ کوئی فائدہ ہے؟ اب وہی بات چل رہی تھی، ان اللہ سمیع علیم۔ کہا اپنے بچے کے لیے کوئی ہنر، اس عورت نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کے لیے وہ ہنر اس کو وہ پڑھا دے سکھا دے جو تجھے پسند ہو، جس سے اس کی دنیا بھی سنور جائے دین بھی سنور جائے۔ سبحان اللہ۔ مانا کہ نہ مانگا رب سے دعا کی، تو سمیع ہے۔ جماعتی اور ہنر میں لگ گئے، اللہ نے اس کا علم بڑھانا شروع کر دیا، پڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر سے فرو نامی اس مجاہد کو فرصت ملی، کتنے عرصے کے بعد؟ 30 سال کے بعد، دوسری روایت کے مطابق 27 سال کے بعد۔ یہ 2 روایتیں میں نے پڑھی، واپس پلٹا، بڑے شان سے آیا، گھوڑے پر سوار، نیزہ تلوار لگی ہوئی، نیزے کی انی سے دروازے کھولے گھر کے، گھوڑے سمیت ہی اندر، گھوڑے سمیت ہی اندر۔ ماں نے دعا کی تھی، سر پر باپ، بولیے سر پر باپ۔ ہماری عورتیں کیا کہتی ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ، کہ بدماش بنے گا تو محمدی کا بنے گا۔ مولوی ہر وقت باہر ہی پھرتا رہتا ہے، اولاد کی فکر ہی کوئی نہیں۔ یہاں باپ نہیں ہے، صرف ماں کی اس کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کر رہی ہے، سر پر باپ نہیں ہے۔ جن عورتوں نے مذاق بنا رکھا ہے کہ جسے اپنی اولاد کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ 30 سال کے بعد پلٹا، صحن میں جو داخل ہوا، سامنے ربیہ بیٹھے ہوئے تھے، جوان کڑیل، تلوار نکال لی، کہا بغیر اجازت میرے گھر میں؟ فرو کہنے لگے اگر یہی سوال میں تجھ سے کروں، تلوار انہوں نے بھی نکال لی کہ میرے گھر میں تو کیسے؟ باپ بیٹے کو نہیں جانتا، بیٹا باپ کو نہیں جانتا۔ شور ہوا، مدینے کی بستی میں پڑوس سے لوگ جمع ہوئے، اور ان جمع ہونے والے افراد کے اندر 2 چوٹی کے محدث، ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ، ایک امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ وہ آ کر کہتے ہیں بزرگوں یہ گھر ہمارے استاد کا ہے۔ لوگوں جس ربیہ کا شاگرد امام مالک ہو، اس استاد کی شان کے کیا کہتے ہیں؟ اس کی ماں نے کیا کہا تھا؟ اللہ، عقیدہ کیا تھا؟ ان اللہ سمیع علیم۔ سبحان اللہ۔ دعا کی تھی اللہ تو سننے والا ہے، اس کو وہ بنا دے، وہ پڑھا دے، وہ سکھا دے، دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی سنور جائے۔ وہ کہتے ہیں فرو، امام مالک رحمت اللہ علیہ کو جواب دیتے ہیں۔ امام مالک نے فرمایا آپ ایسا کیجئے، ہم آپ کے لیے اہل محلہ ایک بیٹھک کا بندوبست کر دیتے ہیں، آپ وہاں تشریف لے چلیں۔ فرمایا کمال کے تم آدمی ہو، گھر میرا، گھر میرا، اور مجھے کہتے ہو کہ فلاں گھر پر چلو۔ اندر سے عورت نے دیکھا، بیوی نے دیکھا، 30 سال کے بعد ہماری جیسی کوئی عورت ہوتی، کہتے آج یاد آیا گھر آنے کا، بھول کر آ گئے ہو۔ اس نے کہا عبد الرحمن، اے ربیہ، یہ تو تیرا باپ فرو آ گیا ہے۔ تلواریں گر گئی، دونوں مل گئے اور آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب نکل پڑا۔ کیا کیفیت ہوگی ماں کی، بیٹی کی اور باپ کی؟ کھانا کھایا، رات قریب تھی، بیٹھتے ہی بیوی کو کہتے ہیں 30,000، یاد ہے نا آپ کو وہ تنخواہ؟ کوئی اور ہوتی ہمارے جیسی عورت خاندان کی، کہتی آیا 30 سال کے بعد اور تنخواہ مانگتا ہے، گھر میں کیا چھوڑ کر گیا تھا؟ 70 سناتی کہ نہ سناتی؟ سبزی کے اندر ہی حساب کتاب کا وہ ایک دوست کہنے لگا
کہ شاہ صاحب ایک تو بازار میں حساب کتاب کرنا پڑتا ہے اور ایک حساب کتاب کا پیپر جو بیوی کو آ کر دینا پڑتا ہے وہ بڑا مشکل ہے. ہائے 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 یہ مسلمان عورتیں ہیں. کہا وہ 30,000. اس واقعہ ثابت ہوا کہ خامند بیوی سے پیسوں کا حساب لے سکتا ہے. بڑی صابرہ عورت ام ربیعہ بڑی صابرہ کہنے لگی اے ابو ربیعہ 30,000 درہم کا حساب میں نے سارا لکھا ہوا ہے, صبح ہو لینے دیجئے آپ کو 30,000 درہم کا حساب دے دوں گی, اب آرام سے سو جائیے. تھکے ہوئے تھے سو گئے. 30 سال کے بعد آئے تھے بڑا سفر کر کے. پھر وہی میرا والا مسئلہ یاد رکھیے, فجر کی نماز کے اندر یہ بھی پہنچ گئے. پہنچے کہ نہ پہنچے؟ اللہ ہم سب کو پہنچائے. فجر کی نماز میں پہنچے لیکن جگہ ملی تو مسجد نبوی کی آخری صف کے اندر جگہ ملی. سلام پھیرا, پھرتے ہی سلام امام مالک, امام حسن بصری, دوسرے ائمہ, طلبا قلم اور دوات لے کر مصلی کی طرف دوڑے. دیکھا ایک لمبے سے رومال کے اندر ایک نوجوان ممبر پر بیٹھا کہہ رہا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. حدیثیں سنا رہا, یہ لکھ رہے. اب یہ دور ہے, یہ وہاں سے ساتھ والے کو ہلا کر کہتے ہیں یہ کون ہے, اور ساتھ یہ کون ہے جو پیغمبر کی حدیثیں لکھوا رہا ہے. وہ بڑے حیران ہو کر دیکھتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا یہ کون ہے. کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہا یہ عبد الرحمان کا بیٹا ربیع. آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب نکل, میرا بیٹا. اللہ اکبر, اللہ ایسے ہر ایک کی اولاد کو بنا دے. میرا بیٹا. سن رہے, حدیثیں پڑھا رہا ہے, تشکر کے الفاظ اللہ کے سامنے, ان اللہ سمیع علیم. گھر آ کر کہتے ہیں اس نے دعا کی تھی, بیوی نے دعا کی تھی اللہ اس کو ایسا بنا دے دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی سنور جائے. گھر آ کر کہتے ہیں میں نے دمشق کا چپا چپا چھان مارا ہے جہاد کرتے ہوئے. اتنا بڑا فقیہ میں بڑے بڑے چوٹی کے علماء سے ملا ہوں, اس روئے زمین پر میں نے اس عربیہ سے بڑا دنیا میں فقیہ اور عالم کوئی نہیں دیکھا. بیوی بڑی صابرہ تھی اور سمجھدار تھی, پتا تھا کہ اب باپ کی محبت عروج پر ہے. کہتی ہیں عبد الرحمان 30,000 کا درہم کا حساب لینا ہے یا بیٹے کی شان و عظمت لینی ہے؟ کہنے گے لا واللہ بل ھذا, اللہ کی قسم مجھے 30,000 درہم نہیں چاہیے, میرے بچے کی شان ہی بڑی نرالی ہے. اس شان کے پیچھے دعا کیا تھی, ان اللہ سمیع علیم. بیوی نے پھر بھی جواب دیا کہا لو انفقت المال كله علی, اے عبد الرحمن میں نے تیرے سارے درہم تیرے بچے کی تربیت پر خرچ کیے, اور ساتھ دعا کی تھی اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دے آخرت بھی سنوار دے. ان اللہ سمیع علیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.